الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آپ کو سلسلہ سیرت رسول عربی میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج سلسلہ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوسرا ایپیسوڈ ہے، جس کا موضوع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب اور آپ کی ولادت کے حالات ہیں۔ تو حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان عرب میں ہمیشہ سے معزز اور ممتاز چلا آیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزید بنایا، اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں مجھ کو برگزیدہ بنایا۔ اس طرح ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک نے خلقت کو پیدا کیا تو مجھ کو ان کے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر قبیلوں کو چنا تو مجھ کو سب سے اچھے قبیلے میں چنا، پھر گھروں کو چنا تو مجھے ان کے سب سے اچھے گھر میں بنایا، پس میں روح اور ذات اور اصل کے لحاظ سے سب سے اچھا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب یہ ہے کہ سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوا بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان، اور عدنان حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں۔ نسب کا سلسلہ چلتا ہوا رہتے سیدنا عبد المطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان کے پاس پہنچا تو وہ نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نور تھا وہ حضرت سیدنا عبد المطلب کے پیشانی کے اندر منتقل ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شادیاں کی تو ان کا نور یہ ان کی زوجہ محترمہ میں منتقل ہوا، اور ان سے پھر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ تو اب یہ نور محمدی عبداللہ ان کے پیشانی مبارکہ میں تھی۔ پھر حضرت عبداللہ نے بڑے ہوئے تو انہوں نے شادی کی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو یہ نور محمدی حضرت عبداللہ عنہ سے نکل کر بی بی آمنہ کے رحم مبارک میں منتقل ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے تیرے پیٹ میں جہان کا سردار ہے، جب وہ پیدا ہوگا تو ان کا نام محمد رکھنا۔ جب عمل شریف کو چاند کے حساب سے پورے 9 مہینے ہو گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کو پیر کے دن فجر کے وقت کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو گئی۔ دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے، سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے، بدن بالکل پاکیزہ اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار اور ختنہ کیے ہوئے تھے، ناپ بریدہ، چہرہ 14ویں چراغ کی چاند کی طرح نورانی، آنکھیں قدرت الہی سے سرمگین، اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درج خواں آپ کی والدنا آپ کے دادا عبد المطلب کو، جو اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، بلاوا بھیجا۔ وہ حضرت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بیت اللہ شریف میں لے جا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے صدقے دل سے دعا کی اور اللہ پاک کی اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے ابو لہب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خبر دی تو اس نے اس وقت اس سویبہ کو آزاد کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں جب ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تو حضرت نے جب وہ مر گیا، وہ اس کے مرنے کے 1 سال بعد حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا تجھے کیا ملا؟ ابو لہب نے جواب دیا کہ تمہارے بعد مجھے کچھ حرام نہیں ماں سوائے اس کے کہ جس انگلی کے ذریعے میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا اس انگلی کے ذریعے مجھے پانی پلایا جاتا ہے۔